قال علماؤنا سے، تو ہمارے علماء احناف رحمہم اللہ نے کیا فرمایا کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ میت کے مال متروکہ سے میت کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن اور اسے قبر تک پہنچانے میں جو اخراجات ہوں گے اس میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہے تو ثلث ما بقیہ سے وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، پھر ورثہ کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ورثہ کے درمیان تقسیم کی جو ترتیب ہے ان میں سب سے پہلے ذوی الفروض ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عصبہ نسبیہ، پھر اس کے بعد عصبہ سببیہ، اور پھر اس کے بعد ذوی الفروض نسبیہ، اور نمبر 6 ذوی الارحام، اور پھر اس کے بعد مولا الموالات، اور پھر اس کے بعد مقر لہو علی الغیر، اور پھر نمبر 9 موصی لہو بجمیع المال، اور پھر اخیر میں بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے اگر کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد موانع ارث ہے۔ مانع ارث جو ہے 4 چیزیں ہیں، غلام کا ہونا چاہے غلام کامل ہو یا ناقص، 2 قتل کا ہونا، اور قتل سے مراد وہ قتل ہے جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ نمبر 3 اختلاف دین کا ہونا، یعنی وارث اور مورث کا دین جو ہے الگ الگ ہو۔ اور نمبر 4 اختلاف دار، یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، حقیقتاً ملک الگ الگ ہو جیسے حربی اور ذمی، یا حکمن جیسے مستأمن اور ذمی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک باب پڑھایا تھا، باب مخارج الفروض، تو اس میں 5 قاعدے بیان کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حصے جو کتاب اللہ میں متعین ہے، مذکور ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نوع اول میں نصف، ربع اور سمن ہے، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس ہے، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر۔ اس کے بعد پہلا قاعدہ تھا کہ جب مسائل میں ان حصوں میں سے کوئی تنہا آ جائے تو مسئلہ اس کے نام سے بنے گا، سوائے نصف کے کہ اس کی صورت میں مسئلہ 2 سے بنتا ہے۔ جب تنہا آ جائے ان میں سے تو پھر اس کے نام سے مسئلہ بنے گا۔ 2 کی صورت میں مسئلہ نصف کی صورت میں مسئلہ 2 سے بنتا ہے۔ مثلا نصف، ربع، یہ صرف ربع آ گیا تو 4 سے مسئلہ بنے گا، صرف ثلث آ گیا تو 3 سے بنے گا، سدس آ گیا تو 6 سے بنے گا، اور نصف اگر آ گیا ہے تو نصف چونکہ کسی عدد سے نہیں نکلا ہے تو اس کی صورت میں مسئلہ 2 سے بنتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ جب ان اقسام میں سے، ان حصوں میں سے 2 یا 3 آ جائیں اور وہ ایک ہی قسم کے ہوں تو مسئلہ تضعیف کے اعتبار سے جو سب سے کم ہوگا اس سے بنے گا۔ مثلا نصف اور ربع میں ربع سے مسئلہ بنے گا، اور نصف، ربع اور سمن میں سمن سے مسئلہ بنے گا، اس لیے کہ سمن جو ہے تضعیف کے اعتبار سے سب سے نیچے ہے، اور یہ سمن جو ہے اپنے سے اوپر والوں کا بھی گویا مخرج اور مسئلہ کہلائے گا۔ اور نمبر 3، اگر نوع اول کے نصف کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر نوع اول کے ربع کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اور نمبر 5 قاعدہ ہے، اگر نوع اول کے سمن کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ اس کے بعد باب معرفت الفروض و مستحقیہ ہے، اس میں جو ہے بتایا گیا کہ وہ حصے بہرحال 6 ہیں، نصف، ربع، سمن، ثلثان اور ثلث اور سدس، یعنی جو کتاب اللہ میں متعین کیے گئے ہیں، اور ان حصوں کے لینے والے 12 افراد ہیں۔ 4 مردوں میں سے ہیں باپ، دادا، اخیافی بھائی، شوہر، اور 8 عورتوں میں سے ہیں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، اور جدہ صحیحہ یعنی دادی اور نانی۔ اب احوال دیکھتے ہیں، احوال پر بھی ایک نظر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ باپ کو سدس ملے گا اگر میت کی مذکر اولاد ہو، مذکر اولاد ہے تو باپ کو سدس، اور اگر مؤنث اولاد ہے تو باپ کو سدس بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی بنے گا۔
اور تیسری حالت باپ محض اسبہ ہوگا جب میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، تو اس صورت میں باپ محض اسبہ ہوگا۔ دادا کی 4 حالتیں ہیں، 3 حالتیں تو وہی ہیں جو باپ کی ہیں، اور چوتھی حالت یہ ہے کہ باپ جو ہے دادا جو ہے باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گا، دادا باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گا۔ اخیافی بھائی بہنوں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے اخیافی بھائی بہن کو سدس ملے گا جب تنہا ہو، اور دوسری حالت ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلث ملے گا، ان کو ثلث ملے گا، اور تیسری حالت ہے اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے جب میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے یا ایسے ہی باپ اور دادا موجود ہوں تو یہ اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ شوہر کی 2 حالتیں ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو نصف، اور اولاد ہو تو ربع ملے گا۔ ایسے ہی زوجات کی بھی 2 حالتیں ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو ربع، چاہے بیوی ایک ہو یا زیادہ ہو، اور اولاد اگر موجود ہے تو پھر سمن، اولاد نہ ہو تو ربع، اولاد ہو تو سمن۔ یہ زوجات کی حالتیں ہیں۔ حقیقی بیٹیاں ہیں، ان کی 3 حالتیں ہیں، اگر ایک حقیقی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی آ گیا تو پھر وہ اس کو اسبہ بنا لے گا، اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی مذکر کو 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ہوگا، ڈبل کر کے دیں گے۔ پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں، پوتی کو نصف ملے گا جب تنہا ہو، اور دوسری حالت ہے پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، اور تیسری حالت ہے پوتی کو سدس ملے گا جب پوتی کے ساتھ ایک بیٹی موجود ہو، ایک حقیقی بیٹی اگر موجود ہے تو پوتی کو سدس۔ چوتھی حالت ہے پوتی محروم ہوگی جب میت کی 2 بیٹی موجود ہوں، اگر 2 حقیقی بیٹی موجود ہیں تو پھر پوتی محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کا ثلثان جو حصہ ملتا ہے بیٹی پوتیوں کو وہ مکمل ہو گیا، وہ 2 بیٹیوں نے لے لیا۔ اور 5ویں حالت ہے پوتی اسبہ ہوگی جب اس کے ساتھ کوئی پوتا موجود ہو، اور 6ٹھی حالت ہے پوتی محروم ہوگی جب بیٹا موجود ہو۔ پوتی اسبہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ کوئی پوتا بھی موجود ہو اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا، اور یہ حصہ یعنی اسبہ بننے کی جو یہ صورت ہے، یہ اس وقت بھی اس پوتی کو حصہ ملے گا جب 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی موجود ہو، یعنی 2 بیٹیاں اگر ان کو ثلثان مل رہا ہے تب بھی اگر پوتی کے ساتھ کوئی پوتا آ گیا ہے تب بھی پوتی کو حصہ ملے گا اور وہ پوتے کے ساتھ اسبہ بن جائے گی۔ 6ٹھی حالت ہے پوتی محروم ہو جائے گی جب بیٹا موجود ہو۔ مسئلہ تشبیب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میت نے 3 پوتیاں اور پھر دوسرے بیٹے سے 3 پوتیاں اور پھر تیسرے بیٹے سے 3 پوتیاں اور ان میں سے بعض سے نیچے ہوں تو یہ صورت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اس کے بعد احوال آتے ہیں حقیقی بہنوں کے۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں، اگر حقیقی بہن ایک ہے تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان، اور اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ان کے درمیان جاری ہوگا، یعنی وہ حقیقی بھائی کے ساتھ اسبہ بن جائے گی۔ اور چوتھی حالت ہے بہن اسبہ ہوگی جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو، اور 5ویں حالت ہے بہن محروم ہوگی جب بیٹا یا پوتا نیچے تک کوئی موجود ہو، ایسے ہی باپ اور دادا موجود ہو تو اس صورت میں بھی بہن حقیقی بہن جو ہے یہ محروم ہوتی ہے۔ اللہ کی بہن کی بھی 7 حالتیں ہیں، پہلی حالت نصف، دوسری یعنی اگر تنہا ہو، دوسری حالت 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، اور تیسری حالت ہے اللہ کی بہن کو سدس ملے گا جب اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن موجود ہو، جیسے بیٹی اور پوتی میں اگر ایک بیٹی موجود ہو تو پوتی کو سدس ملے گا، ایسے ہی یہاں پر بھی تیسری حالت اللہ کی بہن کو سدس ملے گا جب اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن موجود ہے، اور وہ اس لیے ملتا ہے تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے۔ اور چوتھی حالت ہے اللہ کی بہن محروم ہوگی جب 2 حقیقی بہن موجود ہوں، اس لیے کہ ثلثان مکمل ہو گیا۔ اور 5ویں حالت ہے للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ان کے درمیان جاری ہوگا جب اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کی بھائی بھی موجود ہو۔ اور 6ٹھی حالت ہے اللہ کی بہن اسبہ ہوگی جب بیٹی یا پوتی موجود ہو۔ اور 7ویں حالت ہے اللہ کی بہن محروم ہوگی جب میت کا بیٹا یا پوتا نیچے تک یا ایسے ہی باپ یا دادا موجود ہو۔ اور اسی طرح اللہ کی بہن اس وقت بھی محروم ہوتی ہے جب حقیقی بھائی موجود ہو، اور اسی طرح اس وقت بھی جب حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہو، اللہ کی بہن اس وقت بھی محروم ہوگی جب حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہو بیٹی یا پوتی کے ساتھ۔
ماں کی کل 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت ہے ماں کو سدس ملے گا جب میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے تک کوئی موجود ہو۔ ایسے ہی اس وقت بھی ماں کو سدس ملے گا جب 2 بھائی اور 2 بہنیں موجود ہوں، خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، تو اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ دوسری حالت ماں کو سدس ملے گا جب ان مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو، یعنی نہ تو اولاد اولاد کی اولاد ہو اور نہ ہی 2 بھائی یا 2 بہنیں کسی بھی جہت کے موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو ثلث کل ملے گا۔ اور تیسری حالت ہے ماں کو ثلث ما باقی ملے گا زوجین کے حق کو ادا کرنے کے بعد، یعنی زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ دے دیں گے، اس کے بعد جو مال بچا ہے اس کا ثلث دیں گے، یعنی ثلث ما باقی ملے گا، زوجین کا حصہ دینے کے بعد ماں کو ملے گا۔ اور یہ شکل جو ہے اور یہ صورت جو ہے صرف 2 مسئلوں میں پائی جاتی ہے، زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ماں کے ساتھ باپ بھی ہو، تو یہ 2 مسئلے ہو سکتے ہیں، مثلا زاہدہ کا انتقال ہوا، زوج ہے اور اب ہے، یا ایسے ہی زید کا انتقال ہوا، زوجہ ہے اور اب ہے، تو اس صورت میں زوج یا زوجہ کا حصہ دینے کے بعد ماں کو ثلث مل جائے گا اور باقی مال جو ہے اسبا کے طور پر باپ کو مل جائے گا۔ دادی کی جو جدہ صحیحہ ہے اس کی 2 حالتیں ہیں، سدس ملے گا چاہے ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے، یعنی ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کی سب صحیحہ ہوں اور درجے میں بھی برابر ہوں، تو یہ ان کے سدس پانے کی ہے۔ اور دوسری حالت ان کی محروم ہونے کی ہے، ماں کی وجہ سے تمام جدات محروم ہوں گی، چاہے ماں کی جانب سے ہوں یا باپ کی جانب سے، یعنی دادی اور نانی سب محروم ہوں گی ماں کی وجہ سے، اور دادیاں محروم ہوں گی باپ کی وجہ سے، ایسے ہی پردادیاں محروم ہوں گی دادا کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے دادی محروم نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا تعلق باپ سے ہے براہ راست، لیکن جن دادیوں کے درمیان دادا واسطہ بن رہا ہے تو وہ دادا کی وجہ سے محروم ہوں گے، جیسے پردادی دادا کی جو ماں ہے وہ دادا کی وجہ سے محروم ہو جائے گی، اور باپ کی وجہ سے دادیاں سب محروم ہو جائیں گی، نانیاں محروم نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی قریب والی جدہ جو ہے دور والی کو محروم کر دے گی، چاہے قریب والی میراث پا رہی ہو یا محروم ہو رہی ہو، بہر صورت جو ہے قریب والی جدہ دور والی کو محروم کر دے گی۔ ایسے ہی اگر جدہ ایک قرابت کی ہے اور دوسری کو 2 قرابت حاصل ہیں تو پھر اس صورت میں امام ابو یوسف کے درمیان ابدان کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے نصف نصف جو ہے تقسیم کیا جائے گا سدس کو ان کے درمیان، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں قرابتوں کا خیال رکھ کر تقسیم کیا جائے گا، یعنی جس میں جتنی قرابتیں ہوں گی اس کا اعتبار کر کے سدس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر جدہ میں 2 قرابت ہیں تو اس کو سدس میں سے 2 ملیں گے، اور 3 قرابت ہیں تو اسے 3 ملیں گے، اور جس میں 1 قرابت ہے اسے 1 ملے گا۔ تو امام محمد کے یہاں قرابتوں کا خیال رکھ کر تقسیم کیا جائے گا، اور امام ابو یوسف کے یہاں بدن کا اعتبار کرتے ہوئے سدس کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، آدھا آدھا کر کے تقسیم کیا جائے گا۔